السلام علیکم ناظرین دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹھنڈے موسم میں خود کو ٹھنڈ سے کیسے بچایا جائے۔ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں مختلف درجہ حرارت موجود ہے۔ کہیں سردی آ چکی ہے، کہیں آ رہی ہے اور کہیں صرف سردی کا احساس آیا ہے۔ تفریحاً کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کی سردی گرمی کی شدت میں محسوس نہیں ہو پا رہی۔ خیر، باہر کا درجہ حرارت تو جو کہہ رہا ہے سو کہہ رہا ہے، لیکن انسانی جسم کی طرف سے کچھ ایسے سگنلز بھی بھیجے جاتے ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے۔ ان موصل ہونے والے سگنلز کو سمجھنے اور ان پر کام کرنا شروع کر دیں تاکہ موسم سرما کی ٹھنڈ آپ کو کچھ نہ کہہ سکے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لفظ ٹھنڈ بہت سنائی دینے لگتا ہے۔ ٹھنڈ لگ گئی، ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہیں، باہر نہ نکلو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈ سے مراد طبیعت کی ناسازی لیا جاتا ہے، جس میں آنکھوں سے پانی آنا، تھکن اور بخار کی کیفیت شامل ہے۔ تھکن محسوس ہو تو فوراً آرام کر لیں۔ عموماً زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ معمولی جسمانی علامت کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہی ہماری پہلی غلطی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ جسمانی تھکن اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ یہ تھکن اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام کمزور پڑ رہا ہے۔ ایسی صورت میں آپ فوراً اپنی نیند پر دھیان دیں۔ آپ بے شک زیادہ نیند لیں یا نہ لیں، لیکن معیاری نیند ضرور لیں۔ بند ناک کھولنے کے لیے مشروبات کا استعمال زیادہ کریں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ اپنی ناک سے بآسانی سانس نہیں لے پا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی ناک کو کچھ نمی درکار ہے، تاکہ ناک میں ٹھنڈ کے جراثیم اپنی جگہ نہ بنا سکیں۔ ٹھنڈ لگنے کی علامات سب سے پہلے ناک میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ کم کریں۔ کام کی زیادتی اگر دن کے آخر میں تھکا دیتی ہے، تب بھی آپ ٹھنڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذہنی دباؤ اور بیماری کے درمیان تعلق ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ دائمی ذہنی دباؤ انسانی مدافعتی نظام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی بس ہو چکی ہے تو خود کو مزید مت گھسیٹیں، وقفہ لیں اور آرام کریں۔ گلے کی خراش کی صورت میں نمک ملے پانی سے غراریں۔ نمک ملے گرم پانی سے غراروں سے حلق میں ہونے والی سوجن اور خراش میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس سے حلق کے وہ حصے بھی صاف ہوتے ہیں جہاں سے کھانسی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ گھریلو ٹوٹکا عرصہ دراز سے گلے کی خراش میں بہتری کے لیے فائدہ مند ثابت سمجھا جاتا ہے۔ گرم پانی سے غسل کریں۔ اگر ٹھنڈ کے اثرات محسوس ہونے لگے، ناک بہنے لگے اور جسم تھکنے لگے تو سمجھ جائے کہ ٹھنڈ حملہ کرنے کے قریب ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ موسمی الرجی اور ٹھنڈ کے درمیان فرق کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن دونوں صورتوں میں سانس کی روانی بہتر کرنے کے لیے اسٹیم لینے کے ساتھ ساتھ گرم پانی سے غسل بھی طبیعت میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ گرما گرم چکن سوپ کا استعمال۔ پانی سے بھری تھکی ہوئی آنکھیں، آنکھوں اور گالوں پر پریشر اور سر درد ہے تو سمجھ لیں کہ ٹھنڈ کا وائرس آپ پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ اس کے لیے صدیوں پرانا آزمودہ ٹوٹکا ہے گرما گرم چکن سوپ۔ گرم چکن سوپ سانس پریشر کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ پیاز اور لہسن بھی شامل کر لیں تو اس سے سینے کی جکڑن بھی کم ہوگی۔ وٹامن اور جڑی بوٹیوں کا استعمال۔ سردیوں میں طبیعت بہتر محسوس نہ ہو رہی ہو تو پھر جوشاندہ یا دیگر جڑی بوٹیوں کا استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے مختلف وٹامن کا استعمال بھی طبیعت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اور اس ٹھنڈے موسم میں وٹامن سی کا قدرتی سروس کنو، مالٹے اور موسمی تو ہے، خوب کھائیں اور صحت مند رہیں۔ اگر گھر پر توجہ دینے کے باوجود طبیعت نہ سنبھلے تو اپنے معالج سے ضرور ملاقات کریں تاکہ سردی جتنی بھی ہو اسے صحت مندانہ طریقے سے گزار سکیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔